السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ نبا، آیت 16 to 20۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات میں ہم جانیں گے کہ آج قبر میں جو سوالات ہوں گے نا، جو 3 سوالات ہوں گے اس کے بارے میں، اور آخرت کے سفر کے بارے میں۔ آخرت کے سفر کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ موت کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کی ایک اہم اور سنجیدہ موضوع ہے۔ آخرت دراصل ایک بہت امپورٹنٹ اور سنجیدہ موضوع ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا فانی ہے اور ہمارے اعمال کا حساب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں بہت سی ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ہم کیسے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ آخرت کی تیاری کے لیے امپورٹنٹ باتیں جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال میں نیک نیتی، سچائی اور سچائی کو ایمانداری کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر آیت 2 میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت خالص کر لو۔ اس طرح سے تو ہمیں ہر کام میں، ہر چیز میں، ہمارا ہر نیک کام، ہمارا ہر عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ دوسری اہم چیز ہے نماز کا اہتمام۔ نماز دین کا ستون ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک بہت ضروری ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھنا، اس کی روح کو سمجھنا اور دل سے نماز ادا کرنا امپورٹنٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس عمل کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور عمل۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس میں ہماری رہنمائی کے تمام اصول موجود ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کے قریب جانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن کے احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کے ہر احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت 9 میں، یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم اس کی تلاوت کرو اور اس پر عمل کرو۔ چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتاوے کے ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح آیت 10 میں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ففتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور مدد کرنا آخرت میں کامیابی کے لیے بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی سخاوت، آپ کا معاف کرنا یعنی عفو درگزر، اور آپ کا صبر آپ کے اعمال کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے
فائدہ پہنچانے والا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 6 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات دینا، صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا آخرت کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صدقہ دینے کے لیے بہت ترغیب دی ہے، اور یہ انسان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں بہترین انعام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں۔ 7 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صبر اور شکر۔ دنیا میں مشکلاتیں آئیں گی لیکن ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، اللہ کے حکم پر راضی رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں آخرت میں پھر انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے مال تمہارے جانوں میں کمی کر کے، اور تمہیں خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ہے۔ 8 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نیک صحبت اختیار کرنا۔ اچھے دوست اور رفیق آپ کی آخرت کی تیاری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے اور آپ کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت 51 میں، اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے بچو اور اللہ سے ڈرو۔ 9 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ موت کو قریب جاننا۔ موت ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ موت کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں دنیا کے یہ جو فانی ہے، یہ ہم اس کو چھوڑ کے جانے والے ہیں، اور یہ سب کچھ چھٹنے والا ہے، اور آخرت کی تیاری پہ ہمیں مائل ہو جانا چاہیے۔ دنیا فانی ہے اور اس پہ ہمیں اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور آخرت ہمارا گھر ہے، اس کو ہمیں بالکل اور اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرو جو تمہیں دنیا کی لذتوں سے غافل کر دے گی۔ 10 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد۔ ہر شخص کی زندگی میں جہاد مختلف الگ الگ صورتوں سے ہو سکتی ہے۔ آپ کا جہاد یعنی اپنے نفس پہ قابو کرنا ہو سکتا ہے، یا اپنے گناہوں سے بچنا ہو سکتا ہے، یا اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ دراصل خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کا مقصد صرف دنیا کے عیش و آرام کا پیچھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ اس کے لیے نماز، قرآن کی تلاوت، توبہ، صدقہ اور حسن سلوک جیسے اہم اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں نیک عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 72، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قبر میں 3 سوال۔ قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بظاہر یہ 3 سوالوں کا جواب بڑا مختصر اور آسان ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 سوال اس قدر جامع ہیں کہ انسان ساری زندگی کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹ آتا ہے۔ قبر میں ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکے گا جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے گزرے گی۔ علم، فضل اور بڑائی یا عقل کا زیادہ ہونا انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ گھاس بیچا کرتا تھا، اور جب کبھی ادھر سے کوئی گزرتا تھا تو وہ یہی آواز لگاتا تھا کہ 2 پیسے گٹھا لے لو، 2 پیسے گھٹا لے لو۔ تو یعنی کہ رات دن وہ اسی آواز کو لوگوں کو لگاتا تھا۔ اس آدمی کی ساری زندگی اسی طرح گھاس بیچتے ہوئے گزر گئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، اور نہ اللہ اور نہ رسول
کی اتباع۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تاکہ اس کی زبان سے یہ کلمے آ جائیں، لیکن افسوس موت کے وقت بھی اس کی زبان سے وہی کلمات نکلتے رہے جو ساری زندگی وہ کہتا رہا۔ یعنی جب رشتہ دار پاس آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو، نہیں، انہوں نے کیا کہا، خود پڑھنا شروع کر دیا تاکہ اس کے کانوں میں جو آواز جائے گی نا تو شاید یہ بھی پڑھ لے۔ لیکن اس نے بجائے لا الہ الا اللہ کہنے کے کیا کہنا شروع کر دیا؟ 2 پیسے کا گٹھا، 2 پیسے کا گٹھا۔ جو ساری زندگی زبان پر الفاظ رہے نا تو وہی موت کے وقت بھی اس کی زبان پر وہ الفاظ آ گئے اور انہی الفاظ کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل لمحہ ہوتا ہے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ صرف اسی خوش نصیب کی زبان سے نکلتا ہے جس نے عمر بھر خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہو۔ یہی معاملہ قبر میں سوالوں کے جواب کا ہے۔ قبر میں بھی مذکور سوالوں کے صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق گزاری ہوگی۔ من ربک کے جواب میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اس شخص کی زبان سے نکلے گا جس نے ساری زندگی واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ اور معبود سمجھا، صرف ایک ہی اللہ سے ہی اپنی لو لگائے رکھی اور ایک ہی اللہ کو اپنا داتا اور حاجت روا سمجھتا رہا اور صرف اللہ ہی کو اپنا غوث اعظم اور مشکل کشا سمجھا، صرف اور صرف اللہ ہی کو اس نے اپنی قسمت اور اپنی زندگی اور اپنی موت کا مالک سمجھا، اسی کے نام کی نظر و نیاز دی، اسی کے نام کے چڑھاوے اور منتیں مانی، اللہ ہی کے نام کی نمازیں پڑھی اور روزہ رکھا، اللہ ہی کے نام کا صدقہ اور خیرات دیا، صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رکھا۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی قسمت، زندگی اور موت کے معاملات میں شریک سمجھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا داتا اور حاجت روا مانا، دوسروں کو بھی اپنے غوث اعظم اور مشکل کشا سمجھا، اللہ کے ساتھ اوروں کے نام کی نظر مانی تو دوسروں کے نام کے چڑھاوے چڑھائے اور منتیں بھی مانی، دوسروں کے نام کی صدقہ اور خیرات بھی دیے، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کیسے نکل سکتا ہے؟ ایسا ہی معاملہ دوسرے سوال کا ہوگا، من نبیو کا جواب ویسے تو بہت مختصر اور آسان ہے، یعنی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لیکن اس مختصر اور آسان جواب کا تعلق بھی انسان کی ساری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے تک، تجارتی لین دین سے لے کر شادی بیاہ اور مرنے جینے تک کے سارے معاملات میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور رہبر مانا ہوگا، انہیں ہی اپنا امام اور پیشوا مانا ہوگا، انہیں کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہوگا اور پھر انہی کو اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور دیگر تمام شخصیتوں سے بڑھ کر محبت کی ہوگی۔ اس کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب نکل آئے گا، اور جس نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں اپنے آئمہ کے اقوال کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنے مرشد کے ارشادات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے علماء کی رائج کردہ بدعت کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دی، تو پھر اس کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب کیسے نکل سکتا ہے نا؟ تو امپاسبل ہے۔ تیسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا، ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کون سا ہے؟ تو یاد رہے عربی زبان میں دین کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، انسان جس طریقے پر زندگی گزارتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے، لہٰذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلام طرز معاشرت کے مطابق بسر کی ہوگی، اسلامی آداب اور زندگی کو اپنایا ہوگا، اسلامی قوانین اور احکامات کی پابندی کی ہوگی، اسلامی شاعر کا احترام کیا ہوگا، اس کی زبان سے صحیح جواب نکلیں گے۔ لیکن جس نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا طرز معاشرت اختیار کیا ہوگا، ان کے عادات اور اطوار کو اپنایا ہوگا، ان کے رنگ ڈھنگ اور چال ڈھال کو اختیار کیا ہوگا، ان کے تہذیب اور تمدن کی پسند کیا ہوگا، ان کے شاعر سے
محبت کی ہوگی، یعنی کہ ان کی جو نشانی ہوتی ہے دین کی، اس سے محبت کی ہوگی، ان کے تہواروں کو منایا ہوگا، ان کی سیاسی، مذہبی، سماجی اور ادبی شخصیات کو پسند کیا ہوگا، ان کے کلچر کو پسند کیا ہوگا، ان کے قوانین کی پیروی کی ہوگی، اس کی زبان سے میرا دین اسلام ہے کیسے نکل سکتا ہے نا؟ یہ امپاسبل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے قبر میں ان تینوں سوالوں کے جواب آسان فرمائے، ہم سب کا حساب کتاب بہت آسان ہو، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت ایک الفاظ ایسا ہے جس کو جب انسان پڑھتا ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6405۔ تو یہ حدیث بہت ساری اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن اس کا نمبر کیونکہ یہاں پہ زیادہ جگہ نہیں تھی تو اتنا ہی ڈالا۔ تو ماشاءاللہ اس الفاظ، یہ جو اللہ کا یہ کلام ہے نا، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنے گناہ کو معاف کروائیں، اس کو پڑھ کر کم سے کم صبح اور شام اس کو ضرور پڑھا کرے 100 ٹائم۔ اب تو ماشاءاللہ رمضان بھی آ رہے ہیں تو اب کیا ہے، اور پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اعمال نامہ سے، نامۂ اعمال سے گناہ مٹ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں بچیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے اعمال میں دراصل گناہ تو بہت زیادہ ہے نا، تو بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی، استغفار کریں، اور اس اللہ کی جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ تو جب نیکیوں کے جو اعمال ہے نا وہ بڑھے گا، اعمال نامے میں نیکیاں بڑھیں گی اور گناہ مٹیں گے، تو واقعی میں پھر جو ہے نا اعمال کا وزن، تو کتاب کا وزن تو بھاری ہو جائے گا نا انشاءاللہ۔ چلیں لفظی ترجمہ دیکھیں، آیت 6 to 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجنات اور باغات، الفافا گھنے، انا بے شک، یوم دن، الفصلی فیصلے کا، کانا ہے، میقاتا ایک مقرر وقت، یوم جس دن، ینفخو پھونک دیا جائے گا، پھر سوری سور میں، فتأتونا تو تم ہو جاؤ گے، افواجا فوج در فوج۔ آیت 19 دیکھیں، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور کھول دیے جائیں گے آسمان، فکانت تو وہ ہو جائے گا، ابوابا دروازے دروازے۔ آیت 20 ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت تو وہ ہو جائیں گے، سرابا سراب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَجَنَّاتٍ الفافا اور گھنے باغ بھی اگائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا اور گھنے گھنے باغ اگائے، اور یہ سب کیسے اگلے، یہ کیسے نکلے باہر، کیسے آئے، یہ دراصل ان بارش کے پانی کے ذریعے سے نکلے۔ تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الفافا جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، وہ جناتن الفافا، الفافا کا روٹ ورڈ ہے لام فا، جس کا مطلب ہوتا ہے لپٹے ہوئے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، یعنی گھنے درخت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بادلوں سے موسلا دھار بارشیں برسائی گئیں، اور جس کا ذکر اس خاص انداز میں کیا گیا کہ وہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا کہ جیسے کوئی راہ چلتے بات کر رہا ہو، بلکہ اس بارش سے انسان کے لیے ہر طرح کے اناج، غلے اور چارے اگائے گئے۔ اس پانی سے گھنے باغات اور اپنی بہار دکھا رہے ہیں، جن کی شاخوں میں طرح طرح کے پھل تمہاری زبان اور جسم کے لطف سے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ابھی ہوا آیت، پچھلی جو آیتوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مکمل قدرت کے شاہکار ہیں جو اس کی حکمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ تم ان تمام حیرت انگیز چیزوں کو دیکھو
پھر بھی قیامت کے دن کا انکار کیے جا رہے ہو؟ ذرا سوچو اور بتاؤ، جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے اور جسے تم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہو ہوتے ہوئے، تو وہ کیا قیامت اس کے لیے دوبارہ لانا یا زندہ کرنا یہ کیا مشکل ہے؟ تو وہ بالکل انشاءاللہ وہ قیامت واقع ہوگی۔ کیا اس نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیونکہ انسان کے سوا جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ سب انسان کے لیے ہی ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان ہی ایسا ہے جو ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے اسے عقل دی تاکہ وہ اس سے صحیح استعمال کرے۔ اسے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا۔ غور و فکر کرنے کی یعنی سوچنے کی صلاحیت دی، ارادہ اور عمل کی آزادی دی، دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا، علم اور حکمت کے قافلے کی قیادت سونپ دی۔ پھر کیا اتنی فضیلت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بے وجہ چھوڑ دیں گے؟ کیا تم اتنی آسان اور سیدھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں؟ تو انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرایا کہ ذرا ان پہاڑوں کو دیکھو، اور زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، دن و رات کو دیکھو، جوڑے جوڑے دیکھو، مرد عورت کو دیکھو، پیر پیر کو دیکھو، ازواجہ کو دیکھو نا، اور پھر کہ یہ سب کس طرح کام کر رہے ہیں اپنے اللہ کے رب کی یعنی اپنے رب کی اطاعت میں یہ سب لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا یہ سب یوں ہی چل رہا ہے؟ نہیں، یہ سب کیا ہے، ایک ٹائم، ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے، اور پھر جب یہ سب کیا ہوگا، یہ سب رک جائے گا جب قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو وہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی جس کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو۔ آیت 17 دیکھیں۔ آیت 17، ان یوم الفصلی کانا میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن جس سے مراد قیامت ہے، وہ ایک طے شدہ وقت اور متعین حد ہے جس پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جبکہ سور پھونکا جائے گا۔ اور دوسری آیتوں سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ سور پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلی بار کے سور پھونکنے سے سارا عالم فنا ہو جائے گا، دوسری بار سور پھونکنے سے پھر سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قائم ہو جائیں گے۔ اس سے دوسری بار کے سور پھونکنے کے وقت سارے عالم کے اگلے پچھلے انسان سب اپنے رب کے سامنے گروہ گروہ ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک انسان کے لیے نا فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ اے انسان، اللہ نے تجھے زمین میں اسی طرح قائم کیا جیسے کوئی کسان زمین میں دانہ بوتا ہے، پھر فصل پکنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ایک دن فصل کٹائی کرے۔ جس طرح فصل کی کٹائی کا وقت مقرر ہوتا ہے نا، اسی طرح فیصلے کا دن مقرر ہے۔ ان یوم الفصلی، فصل ہے نا یہاں پہ، تو فصل وہی والی فصل ہے جیسے جو کسان فصل کاٹتا ہے، تو فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تو یہاں پر فیصلہ جو فصل ہے لفظ، اس سے مراد کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کسان فصل بوتا ہے پھر اس کو کاٹتا ہے نا، سیم وہی کہ اس دن نیکی اور بدی، مومن اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ آج دنیا میں سب ملے جلے ہیں، اس دن ہر چیز اپنے اصلی مقام تک پہنچائے گی۔ یہ یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد اس دن کی کیفیت بیان کیے جائیں گے جو اگلے آیت میں آ رہی ہے۔ آیت 18 دیکھیں کہ اس دن کیا برپا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کیا ہوگا، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم لوگ گروہ در گروہ نکل آؤ گے، یعنی گروہ در گروہ، جھنڈ کے جھنڈ نکل آؤ گے، آ جاؤ گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یوم کا لفظ فرمایا ہے، تو یوم کا تعلق پہلے آنے والے یوم، یوم الفصل یعنی فیصلے کے دن سے مراد ہے۔ جب دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ گروہ در گروہ حساب کتاب کے لیے محشر یعنی حساب کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ ہر امت اپنے پیشوا کے ساتھ آئے گی۔ لفظ افواجہ جو آیا ہے، افواجہ کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، گروہ،
یعنی انسان الگ-الگ گروپس میں ہوں گے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں 71 میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو ان کے پیشوا یعنی رہنما کے ساتھ بلائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن میری امت میں سے 10 طرح کے لوگوں کو الگ کر دے گا اور ان کا حلیہ بدل دیا جائے گا۔ وہ 10 طرح کے لوگ ہوں گے بندروں کی شکل والے، یہ وہ ہوں گے جو چغلی کرتے تھے، یعنی چگلی، غیبت، فتنہ وغیرہ یہ سب کرتے تھے۔ دوسری قسم ہوگی خنزیر کی شکل والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام کمائی، رشوت اور ناجائز منافع کھاتے تھے، یعنی سود کھاتے تھے۔ تیسری قسم ہوگی اوندھے منہ، یعنی سر کے بل گھسیٹے جانے والے لوگ، یہ سود خور ہوں گے۔ چوتھی قسم اندھے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے معاملے میں ظلم اور نا انصافی کرتے تھے۔ پانچویں قسم وہ ہوگی بہرے اور گونگے لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال پر غرور و تکبر کرتے تھے۔ چھٹی قسم اپنی زبانیں چبانے والے لوگ، یہ علم والے لوگ یعنی عالم دین کی باتیں سنانے والے ہوں گے جن کے اعمال ان کی باتوں کے خلاف تھی، یعنی وہ دوسروں کو تو اچھائی کی باتیں بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ساتویں قسم کٹے ہوئے ہاتھ پیر والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے۔ آٹھویں قسم آگ کی سولیوں پر لٹکے ہوئے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکمرانوں کے ظلم میں مددگار بنتے تھے۔ نویں قسم سڑتے ہوئے مردوں سے بھی زیادہ بدبودار لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نفس کی حواس اور گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے اور اپنے مال میں اللہ کا حق نہیں ادا کرتے تھے، یعنی خواہشاتوں کی پیروی کرنے والے لوگ۔ 10ویں قسم تار کول میں لپٹے ہوئے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر اور گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان سب باتوں سے نصیحت ملتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں ہوں گے۔ جو دنیا میں لوگ آج غیبت کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، رشوت اور ناانصافی میں مبتلا ہے نا، ان کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس گروہ میں وہ ہوگا، کیا ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے یا گناہ گاروں کے ساتھ میں۔ دین اور علم کی باتیں کرنے والوں کو خود بھی عمل کرنا چاہیے ورنہ ان کی سزا بھی بہت سخت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ آیت 19 ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں وہ دروازے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا تو صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمان کا بھی حال بدل جائے گا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے، فرشتوں کے نزول کے لیے آسمان کھول دیا جائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں، جس دن آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا اور فرشتے اتار دیے جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ آسمان اس طرح ٹکڑوں میں بٹ جائے گا جیسے کہ وہ دروازوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک اس کے اعمال کا دروازہ جو اچھا یا برا عمل ہوتا ہے، دوسرا اس کے رزق یعنی روزی کا دروازہ۔ جب قیامت آئے گی تو یہ دروازے کھل جائیں گے اور انسان کے اعمال آمنے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور معراج کا واقعہ کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے، اسراء اور معراج کا واقعہ بھی نا، جس میں ہم لوگ نے جانا تھا کہ آسمان میں بھی کیا ہے، دروازے تھے نا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر گئے تو انہوں نے آسمان کے دروازوں پر دستک دی
فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا انہیں نبوت کا یعنی کہ پیغام دیا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یعنی آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ہے کہ قیامت کے دن آسمان بھی بدل جائے گا اور کھل جائے گا۔ جیسا آج یہ آسمان ہمیں دکھ رہا ہے نا، ایسا آسمان نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال کے حساب سے آسمان میں اس کے لیے دروازے ہیں۔ نیک عمل والوں کے لیے رحمت کے دروازے ہیں اور برے عمل کرنے والوں کے لیے عذاب کے دروازے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بنا کسی کو بھی نہیں پہچانتے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تصدیق کر رہے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کا دروازہ کس طرف کھلے گا، جنت کی طرف یا جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 20 دیکھیں، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ پہاڑ قیامت کے دن بالکل غائب ہو جائیں گے اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ سراب اس دھوکے کو کہتے ہیں جب ریگستان میں دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن پاس جانے پر وہ پانی وہاں نہیں رہتا، سب کچھ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن بھی پہاڑ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ وہ ہوا میں اڑ جائیں گے، مانو وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک مفسر بیان فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، یعنی ان کی جگہ بدل جائے گی۔ سیرت کا معنی یہ بتاتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 میں۔ اور لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا دے گا۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دیے جائیں گے، یعنی وہ اپنی آج اصل حالت میں ہے نا، تو قیامت کے دن یہ سب کچھ غائب ہو جائیں گے، وہ اپنی اصل جگہ میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے۔ کیونکہ ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑا ہے نا، جب کسی بھی ایسی چیز سے بھاری بھرکم چیز ہٹا لی جاتی ہے نا، آپ لوگوں کو اگزامپل بھی بتایا تھا کہ کوئی اڑنے والا جو دوپٹہ ہے جو اڑا جا رہا ہے، بار بار اڑا جا رہا ہے، جیسے آپ لوگ پاپڑ یا کوئی چیز سکھاتی ہیں دھوپ میں اور ہوا تیز چل رہی تو اس کو روکنے کے لیے نا چاروں طرف بھاری چیز رکھتے ہیں نا، لیکن اگر وہ بھاری چیز اٹھا لی جائے تو تیز ہوا میں وہ کیا ہوگا، جو وہ پہاڑ اسی طرح سے بھی ہیں۔ تو جب دوپٹہ جیسے یہ اس پہ چپس پھیلے ہیں یا پاپڑ سکھا رہے ہیں تو وہ بھاری بھرکم اینٹیں یا وزنی چیز ہٹانے سے دوپٹہ پورا فولڈ ہو کر کے ہوا میں اڑ جاتا ہے نا، تو بس قیامت کے دن بھی یہ پہاڑ کا بھی کام یہی ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ان پہاڑوں کو ہٹائیں گے، ریزہ ریزہ کریں گے، تو پھر یہ زمین بھی کیا ہے، ڈولنے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی، یہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہے گی۔ تو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ جو آج پہاڑ اتنی مضبوط اور بھاری لگتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ بالکل ہی بے وجود ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سرابہ ہو جائیں گے، یعنی ایسا ہو جائے گا جیسے یہ وہاں پہ کبھی کچھ تھے ہی نہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ دنیا اور اس کی مضبوط چیزیں بھی ایک دھوکہ ہے، جیسے کہ سراب۔ ہمیں اپنی اصلی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نا یہ دنیا بھی ایک دن سراب بن جائے گی، دھوکہ ہو جائے گی نا۔ پہلے ہی اللہ نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی آخرت کامیاب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین اور ہم سب کی اولادوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔
اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا.